السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس حسین مبارک مقدس سفر تفسیر سورۃ الکہف کا دوسرا دن ہے، اور کل آپ لوگوں کے سامنے مکمل طور پر تمہید وغیرہ پیش کر دی گئی تھی، جس سے ایک بیس بن گیا، اور اس بیس کے تحت ہم سورۃ الکہف کے مضامین، اس کے ٹاپکس، اس کے مفاہیم کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر لفظ کا لفظی ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے لیے وہ غیر مفہوم رہے۔ پہلا لفظ ہے الحمد، ساری تعریفیں، سب تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے، الذی، کون اللہ، وہ اللہ جس نے انزل، اتارا ہے، نازل کیا ہے، علی، پر، عبدہ، اپنے بندے پر، الکتاب، کتاب کو، قرآن کو، ولم، اور نہیں، یجعل، بنایا اللہ نے، لہو، اس کے لیے یا اس کتاب کو، عوجن، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن۔ لفظی ترجمہ سارا سب کو سمجھ میں آ گیا؟ جی سر، آ گیا۔ جی، اب ہمارے سامنے اس کا ایک مکمل محاوری ترجمہ ہے، جو ہم اپنی زبان میں جیسے بولتے ہیں ویسے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی، کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ یہ ہے پہلی آیت کا ترجمہ۔ اب ہم اپنی اس کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دجالی تہذیب کی نشانیاں آپ لوگوں کے سامنے میں نے پیش کی تھی، کیسی ہوتی ہیں دجالی تہذیب، کیا ہوتی ہے، کیا خصوصیت، کیا اس کے اندر عناصر ہیں۔ ان کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کے سمجھنے سے ہم سورۃ الکہف کو سمجھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ٹھیک اگر ہے۔ آپ لوگوں سے سوال کروں کہ دجالی تہذیب کسے کہتے ہیں، اس کا سب سے اہم عنصر، فیکٹر کیا ہے، تو آپ لوگوں میں سے مجھے کون بتا پائے گا؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، اس کی صفات ساری جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات سے مشابہ ہوں گی، وہ جیسے وہ فصلیں بھی اگائے گا، اور کیا کہتے ہیں، بارش بھی برسائے گا، اور مطلب زیادہ سے زیادہ ہمیں ایک جھوٹی سی وہ ہوگی،
جیسے اندر کچھ ہوگا اور باہر ہمیں کچھ دکھایا جائے گا، اور مطلب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوگی لیکن ہوگی نہیں. جی جی جی، ٹھیک ٹھیک. چلیے، ماشاء اللہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو یاد رکھا. دیکھیے. سر میں بتاؤں؟ جی بتائیے. دجال جو ہوگا وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا اور خدا ہونے کا نہیں دعویٰ نہیں کرے گا، اور وہ نہیں نہیں، ایک منٹ. دجال کے بارے میں نہیں پوچھا میں نے، اس کی جی جی تہذیب، اس کی صفات، اس کے کلچر کے بارے میں پوچھا. کیسا ہوگا جی اس کا جی کلچر؟ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا. وہ کہے گا کہ میں ایک خدا ہوں، اور وہ ہوگا جبکہ کانا، لیکن اس میں ہمیں بتایا جائے گا کہ خدا جو ہوتا ہے وہ کانا تو نہیں ہوتا. خدا تو سب کچھ دیکھ سکتا ہے نا. وہ فصلیں اگائے گا ہمارے لیے، بارشیں کرے گا، اور وہ ہر وہ چیز کر کے دکھائے گا جو خدا تعالیٰ کر سکتے ہیں. تو جی جی جی، وہ اس طرح سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک 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 ٹھیک. اب میں آپ لوگوں کو ایک چیز یاد دلاتا ہوں، اس کو یاد رکھیے. دجالی اور موجودہ تہذیب جو ہوگی، جسے ہم تہذیب جدید کہہ سکتے ہیں، اس کا سب سے بڑا فیکٹر، سب سے بڑا عنصر وہ ہے مادیت، میٹیریلزم. مادہ کسے کہتے ہیں؟ مادہ مطلب ایٹم کو کہتے ہیں، اور مادہ یعنی فیمیل کو کہتے ہیں. تو اتنا بڑا فرق ہے، دیکھیں. بہرحال، تو مادہ یعنی ایٹم، ایک ذرہ، وہ جو خود ایک مخلوق ہے، وہ جو خود ایک بے جان سی چیز ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں مادہ. ایک میٹیریل ہے وہ. تو اس فکر کو کہا جاتا ہے میٹیریلزم، مادیت. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے، وہ تہذیب، وہ تمدن، وہ فکر، وہ نظریہ، وہ ویژن جو صرف ظاہر دیکھ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اسے کوئی چیز نظر نہیں آتا، کوئی چیز اسے نظر نہیں آتی. تو تہذیب جدید کے بڑے بڑے افراد جنہوں نے اس تہذیب کو آگے بڑھایا، اس تہذیب کو انہوں نے مہمیز لگائی، اس تہذیب کو انہوں نے چہار دانگ عالم میں پھیلانے کی بڑی کوششیں کی، اور اس تہذیب کے رہنما جسے سمجھا جاتا ہے، ان لوگوں میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف اور صرف دنیا اور دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی زیبائشیں، اسی پر انہوں نے فوکس کیا. یعنی صرف مادیت پر انہوں نے اپنی توجہ مرکوز رکھی. میں ان سب بڑے بڑوں کے نام نہیں لوں گا، صرف تہذیب جدید کو سمجھانے کے لیے دو نام آپ کے سامنے ہیں. ایک کا نام ہے کارل مارکس اور ایک کا نام ہے فرائڈ. کارل مارکس کا جو نظریہ ہے، کارل مارکس نے جو اپنی پوری کی پوری توجہ، اپنی پوری کی پوری قوت جس چیز پر فوکس کی، وہ ہے انسان کا پیٹ اور اس پیٹ کے تقاضے. یعنی انسان پیٹ بھرا کیسے رہ سکتا ہے اور اس پیٹ کے تقاضوں کو کیسے پورے کر سکتا ہے. اب آپ یہ سمجھ لیجئے، اس کے اندر روزی بھی آ گئی، اس کے اندر تعلیم کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، اس کے اندر صحت کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، سب کچھ. جملہ میں نے کیا کہا؟ پیٹ اور پیٹ کے تقاضے. اس کے لیے ہر قسم کی انسان کے اندر حیوانیت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ پیٹ اور پیٹ کے تقاضے کیا ہیں؟ ظاہر ہے. اس کے اندر کسی قسم کی روحانیت نہیں ہے، اس کے اندر صرف جسم شامل ہے، روح نہیں ہے. ٹھیک ہے. کارل مارکس کی یہ چیز پیٹ اور پیٹ کے تقاضے. اور فرائڈ نے کیا کیا؟ اپنی ساری جد و جہد اس نے لگا دی جنسی میلان کے اوپر. یعنی وہ تو یہ کہتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تبھی سے وہ فینٹیسی میں رہتا ہے، جنسی فینٹیسی میں. ٹھیک ہے. اور عجیب و غریب قسم کی اس نے اس چیز میں تگودو کی ہے. اور ہم ان دو نظریات ہی کو اگر جوڑیں، یعنی پیٹ اور پیٹ کے تقاضے، کارل مارکس کی تہذیب، کارل مارکس کی تھیری، کارل مارکس کا فلسفہ اور فرائڈ کا فلسفہ، ان دونوں کو جوڑیں
تو آپ ذرا سوچئے بچتا کیا ہے؟ انسان نہیں بنتا بلکہ گدھا بن جاتا ہے. کیونکہ گدھے کا کام کیا ہے؟ گدھے کا کام ہے شکم پروری، یعنی پیٹ پوجا ہماری موٹے الفاظ میں. جتنا ہو سکتا ہے کھانے کی فکر کرو، بھوک لگ رہی ہے جہاں سے مل رہا ہے کھاؤ، اور اس کے علاوہ اپنی خرمستیوں میں رہنا، جنسی خواہشات کو جس حد تک پورا کر سکتا ہے پورا کرنا. یہ دو چیزیں ایک گدھے کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک جانور کے اندر پائی جاتی ہے. تو اس کے اندر کسی قسم کی روحانیت نہیں ہے، کسی قسم کی اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، یہ جانور پن ہے. تو تہذیب جدید ہمیں کہاں لے جاتی ہے؟ صرف مادیت کی طرف. یہ مادیت بہت گہرا، بہت بڑا، بہت وسیع لفظ ہے، میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کیا آپ لوگوں نے اتنا سمجھا؟ جی سر. سر. جی ہاں. تو ایک بڑے مفکر، بڑے اسکالر گزرے ہیں جنہوں نے دجالیت کے اوپر بہت کام کیا. ان کا نام ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ تعالی. انہوں نے دجالی تہذیب، جدید تہذیب کو کہا حماری تہذیب ہے. دجالی تہذیب دراصل کیا ہے؟ حماری تہذیب. حمار کسے کہتے ہیں؟ گدھے کو کہتے ہیں. اب اس کی یہ اتنی بلیغ اصطلاح انہوں نے استعمال کی. حدیث میں آتا ہے کہ دجال کی جو سواری ہوگی وہ گدھے جیسی سواری ہوگی، وہ اتنے فوٹ لمبا ہوگا اور ایسے ہوگا، اور اس کی رفتار ہواؤں کی جیسی ہوگی. تو انہوں نے سمجھانے کے لیے یہ لفظ حدیث سے لیا اور کہا کہ حماری تہذیب، جس کے اندر ان کا کلچر بھی آ گیا، جس کے اندر ان کی سواریاں بھی آ گئی، اور جس کے اندر اس کی پوری تعریف گویا انہوں نے دو لفظوں میں کر دی، حماری تہذیب. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا تاکہ آپ لوگوں کو یہ یاد رہ جائے حماری کہنے کی وجہ کیا ہے، مادیت کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے سر. جی جی. اچھا، اب موجودہ حالات دنیا کے آپ لوگوں کے سامنے ہے. عجیب و غریب قسم کا آج کل حال چلا ہوا ہے. میں آپ لوگوں سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں دنیا کے ہر معاملے کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں موجود نہیں ہیں، بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی شخصیات جن کے ہاتھوں میں دنیا کی باغ ڈور ہے. وہ جیسے کٹ پتلیوں کو اپنی انگلیوں کی حرکتوں سے ان کے ایکشنز کو طے کر رہی ہیں کہ کون کیا کرے گا اور کون کیسے کرے گا. کیا ایسا نہیں ہے؟ بتائیں. ہر معاملے کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں، حکومتیں نہیں ہیں؟ اچھا، ایک اور سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں، دنیا پر غور کریں، کیا آج سیاست میں، پالیٹکس میں طاقتور شخصیت اگر آ جائے تو یہ ایسا نہیں ہو جاتا کہ وہ دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے؟ آپ دیکھیں 2025 سے پہلے ٹرمپ نہیں آیا تھا، لیکن 2025 کے بعد ٹرمپ آیا تو 2025 کے جنوری سے ہی عجیب و غریب قسم کی دنیا میں دھکم پیل ہونے لگی. دنیا درہم برہم عجیب و غریب قسم کی ایسی تبدیلیاں آ گئی جو 2024 میں سوچا بھی نہیں تھا انسان نے، ہے نا؟ آپ لوگ کیا کہتے ہو اس بارے میں کہ سیاست میں کسی طاقتور شخصیت کا آ جانا دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیوں کا سبب بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بنتا ہے سر. جی جی. سر. ایک اور سوال ہے، وہی طاقتور شخصیت کیا ایسی حیثیت نہیں رکھتی دنیا میں کہ اس سے بڑے بڑے دنیا کے حکمران تک ڈرتے ہوں؟ وہ اگر ایک فون کال کر دے تو بس اپنے اسٹیٹمنٹ سے رجوع کر لیتے ہیں، اور وہ آتا ہے تو بلین ڈالرز اس کو دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ڈیفنس سسٹم کو سنبھالیں. آپ نے دیکھا ہے، حال ہی کی بات ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور شخصیتوں سے حکمران تک ڈرتے ہیں، دنیا کے جو بڑے بڑے حکمران سمجھے جاتے ہیں، ہے نا؟ کیا جس کے پاس سب سے زیادہ ایٹمی طاقت ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اس کے پاس
قوت ہو، جس کے پاس سوشل میڈیا کا کنٹرول ہو، جس کے پاس ڈیٹا جیسا عظیم ترین طاقتور ہتھیار اور یہ قوت ہو، کیا وہی سب سے زیادہ خطرناک اور وہی سب سے زیادہ طاقت و قوت کا مالک اس وقت نہیں بنا ہوا؟ بتائیں. جی سر، ایسا ہی ہے. جی، ساری دنیا میں اس وقت ہر کوئی یہ الجھن میں مبتلا نہیں ہے کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اور ایک الجھن سی ہے یا نہیں ہے ساری دنیا میں؟ ارے فلاں 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 بادشاہ مر گیا، اب کیا ہوگا؟ فلاں شخص جو ہے جنرل بن گیا، اب کیا ہوگا؟ فلاں اب الیکشن آ گیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا؟ ارے یہ آ گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ آ گیا تو وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. ہر کوئی اس کیا ہوگا کی الجھن میں مبتلا ہے یا نہیں؟ جی سر. ہر کوئی اسی الجھن میں مبتلا ہے، ہر کوئی. آپ لوگ خود اس بات کی تصدیق کرتے ہو، ہے نا؟ جی. جی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. موجودہ تہذیب کا جو قیدی ہے انسان، سائیکالوجیکل اور کلچرل، اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جس میں چمکتا ہوا جھوٹ سچ بن چکا ہے، اور جو خاموش حق ہوتا ہے وہ ایک مذاق بن چکا ہے. یہ بہت گہری باتیں ہیں، اشارے ہیں، صرف سمجھیے سے. وہ جھوٹ جو کونے میں نہیں پڑا ہوا، بار بار بولا جا رہا ہے، چمکایا جا رہا ہے، وہ سچ بن چکا ہے. اور حق کے پاس چونکہ وسائل نہیں ہے، یا وہ اپنی آواز کو اتنی بلند نہیں کر پا رہا جتنا جھوٹ کر رہا ہے، تو لوگ جو حق ہوتا ہے اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک مذاق بناتے ہیں. اگر کوئی حق بات کرے گا تو وہ ایک مذاق بن جائے گا. جہاں حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے بہت سارے نریٹوز بنائے جاتے ہیں اور پیش کیے جاتے ہیں، ہم ایسی دنیا میں جیتے ہیں. یہ جو آج کل کی تہذیب ہے، اس تہذیب کا جو قیدی، اس تہذیب کا جو اسیر انسان ہے، اس کی نفسیات کچھ ایسی بن چکی ہے کہ وہ جو اصلی حقیقی خالق ہے اس کو اس نے بھلا دیا. آپ دیکھیں، خاموش حق اور حقیقی خالق، اس نے اس کو بھلا دیا. اس نے اپنے نفس کو بہت بڑا خدا سمجھ رکھا ہے، اور بڑے بڑے طاقتور انسانوں کو اس نے خدائی کا درجہ دے رکھا ہے. یہ جو میں باتیں بول رہا ہوں نا، ابھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، بس غور سے سنیے، اور جو تسلسل ہے، جو سیکوینس ہے، اس کو سمجھنے، اس کو نا یاد رکھیے. ٹھیک ہے؟ دنیا کا حال کیسا ہے؟ یہ جو آپ لوگ ابھی مجھے جواب دے رہے تھے، ہاں ایسا ہی ہے، ہاں سر ایسا ہی ہے، ہاں طاقتور شخصیات کا بڑا دبدبا ہوتا ہے، اور جس کے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، جس کے پاس ڈیٹا کا پاور ہے، وہی جو ہے اس وقت بہت زیادہ حاوی ہے اور طاقتور ہے اور قوت والا ہے. یہ وہ چیز ہے جو اس دنیا میں موجود ہر انسان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ وہ چیز ہے جو اس کو مرعوب بناتی ہے. آپ لوگوں میں سے ہر ایک نے یہی جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے. ایک طرف سے خوف زدہ، ایک طرف سے جو عظیم مرتبے پر فائز ہے اس کی پرستش ہو رہی ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے ہر معاملے کے پیچھے بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بڑی بڑی حکومتیں ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں. سیاست میں اگر کوئی آ جائے یا کوئی چلا جائے تو دنیا بدل جاتی ہے. وہ اپنے نفس کو نا انہی کے تابع سمجھتا ہے. یعنی اگر یہ حکمران آ گیا تو ہمارا بیڑا غرق ہونے سے بچ جائے گا، اگر فلاں آ گیا تو پھر مسئلہ ہی خراب ہو گیا. خوف گویا ایک عبادت بن چکا ہے اس دنیا میں. خوف. آگے چلیے،
یہ تو میں نے بات کی خوف زدہ انسان کی. آگے چلتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، سائنس کے اندر دیکھتے ہیں ہم. تو سائنس دیکھیے، سائنس کی بھی ایک الگ سے پرستش کی جا رہی ہے. ٹیکنالوجی کو نا دنیا میں آج زبان سے نہیں تو نہیں، کم سے کم دل سے، عمل سے، اشارے سے، خاموشی سے صحیح خدا مان لیا گیا. جو اس زمانے میں جیتا ہے اس کے نزدیک سب سے بڑی طاقت ایٹمی طاقت ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو چلانا آ گیا وہ تو اپنے آپ کو بڑا توپ سمجھتا ہے. جس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا کنٹرول ہے، جس کے ہاتھ میں ڈیٹا کا پاور ہے، سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو رب ہے. بولتا نہیں ہے انسان، خصوصاً مسلمان بولتا نہیں ہے، لیکن جو اس تہذیب کا اسیر بنتا ہے، جو اس تمدن کا قیدی بنتا ہے، اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. میری بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. آپ لوگ خود بتائیں، دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو جن کا ایمان پختہ ہے، ان کو چھوڑ دیں. ان کے علاوہ آپ دیکھ لیں 90% لوگ آپ کو دنیا میں ایسے ملیں گے جو امریکہ سے اور اسرائیل سے مرعوب ہیں. عام تو چھوڑ دو، میں خاص کی بات کر رہا ہوں، یعنی عوام کی بات نہیں، میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کون سا ایسا حکمران ہے جو یہ کہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سے ہم لڑ لیں گے. باتیں کرنے کو کوئی بھی کر دے گا لیکن کر نہیں سکتا. اس کے دل میں ایک رعب ہے، دبدبا ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس اس کے پاس ہے، ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے؟ ایسا حال ہو گیا کہ اب انسان وحی پر نہیں، وائی فائی پر یقین کرتا ہے. عجیب صورتحال، عجیب قسم کی صورتحال. معاشی غلامی انسان کے اندر بیٹھ چکی ہے. مال کو صرف دولت نہیں سمجھا جاتا، زندگی کا خدا سمجھا جاتا ہے. جو اس تہذیب جدید کا اسیر ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ سرمایہ ہوگا، جتنا زیادہ کیپٹل ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ سب کچھ بنتا جائے گا. اور جس کے پاس جتنا کم کیپٹل ہوگا، جتنا کم سرمایہ ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ بے قیمت ہوگا اور اتنا ہی زیادہ محتاج ہوگا. یہ وہ چیز ہے جو ہم روزمرہ سن رہے ہوتے ہیں، روزمرہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ہماری خود اپنی ذہنیت یہ بتا رہی ہوتی ہے. میں صرف الفاظ دے رہا ہوں ان افکار کو. آگے چلیے، آگے چل کے دیکھتے ہیں تو سماجی اعتبار سے ہم بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. اتنا زیادہ کہ فلاں ملک کا فلاں لیڈر اور فلاں نظام کا فلاں حکمران اور فلاں این جی او، ان سب کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم. ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے تو ان سے مل کر رہ کے کرنا ہے، ان کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہر کسی کی زبان پر آپ کو نظر آئے گا، ہے نا؟ اس کے لیے رشوتیں دی جاتی ہے، اس کے لیے ایمان تک بیچا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا جاتا. اگر ان سے تعلق توڑ لیا تو ہماری زندگی بکھر جائے گی. ایسا حال ہوتا ہے. خود فریبی اور غلامانہ فخر، اس جملے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک جملہ بولتا ہوں. دنیا آج بڑے بڑے سیاستدانوں، حکمرانوں کی غلام بن چکی ہے اور ان کی غلامی کر کے فخر محسوس کرتی ہے. کیا یہ خود فریبی نہیں ہے؟ یہ کس کے اندر مبتلا، یہ جو چیز ہے یہ کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ اس شخص کے اندر پائی جاتی ہے جو اوپر جو عنوان لکھا ہوا ہے نا، موجودہ تہذیب کا اسیر انسان، اس کے اندر پائی جاتی ہے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بتائیں. جلدی جلدی. نہیں نہیں سر، کچھ ایسا ہی ہے. جی، اگر
یورپ نے، امریکہ نے، اسرائیل نے، مغرب نے کوئی چیز ایجاد کر دی تو پوری دنیا حیرت سے سجدہ کر لے گی اسے. سجدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی پیشانی ہی ٹیکی جائے. سجدہ کرنے کا مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ انہی کو بڑا مان رہے ہو، انہی کو سب کچھ مان رہے ہو. آپ اپنی تہذیب کو، اپنے ملک والوں کو گالیاں دیتے ہو کہ یہاں دیکھو، یہاں رہ کر کچھ نہیں ملتا، یہاں پر کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہے وہاں ہے. اپنے دل میں عظمت پیدا کرنا، یہ گویا عملی طور پر یا فکری طور پر ایٹ لیسٹ ان کو سجدہ کرنا ہے. اپنی تہذیب کو دقیانوسیت کہنا اور ان کی ایجاد کو حیرت سے سجدہ کرنا خود فریبی اور غلامانہ فخر نہیں تو اور کیا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ ان کی ٹیکنالوجی پر مکمل طور پر ہم انحصار کرتے ہیں. ہماری اپنی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ ہم اس کے اوپر بھروسہ کرتے کرتے خود کتراتے ہیں. ایسی ہماری صورتحال ہے. یہ تو میں نے چند الفاظ آپ لوگوں کے سامنے سب ہیڈنگز کے طور پر پیش کیے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی. اس کے علاوہ اگر آپ تعلیم کے میدان میں چلے جائیں تو تعلیم کا مقصد کیا خدا کی معرفت ہے آج؟ نہیں، مارکیٹ کی ضرورت ہے. پورا کا پورا سلیبس اور پورا کا پورا نصاب آپ کو خدا سے خالی اور خواہشات سے لبریز ملے گا. کیا ایسا نہیں ہے؟ مدارس میں علم سکھانے کے بجائے، مدارس کا میرا مطلب ہے سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز، وہاں پر علم سکھانے کے بجائے کیریئر بلڈنگ کرائی جاتی ہے. وہاں پر کیریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے تھی. تعلیم کا اصل مقصد ہوتا ہے انسان کو انسان بنانا، اس کا کیریکٹر سدھارنا. لیکن کیریکٹر بلڈنگ کی بجائے آج کل کیریئر بلڈنگ کی جاتی ہے. کیا ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی ایک ایسی یونیورسٹی مجھے بتاؤ جہاں پر کیریکٹر بلڈ کیا جاتا ہو، کیریئر نہیں بنایا جاتا. یہ وہ نظام ہے جو دجالی تہذیب، موجودہ تہذیب کے اسیر انسانوں کا بنایا ہوا ہے اور انہی پر ان کا انحصار ہے، انہی پر وہ ڈیپینڈنٹ. سیاست میں چلے جائیں، جمہوریت ایک دجالی جال بن چکا ہے آج کل. سرمایہ دار ہی فیصلہ کرتا ہے کہ عوام کو کیا سوچنا ہے اور کیا کرنا ہے. جو عوامی لیڈر ہوتا ہے وہ مسیحا کے روپ میں دجال کی ذہنیت کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم تھوڑا اکنامکس میں چلے جائیں تو سود، کرپٹو، فری مارکیٹ، سٹا، جوا، سب کچھ اسی خوف پر مبنی ہوتا ہے انسان کے کہ اگر ہم نے عالمی معاشی دھارے سے نکلنے کی کوشش کی تو تباہ ہو کر رہ جائیں گے. جو کچھ ہے ہمیں سرمایہ لگانا ہے تو انہی طریقے سے لگانا ہے، اسی طریقے سے لگانا ہے. کیا ہم دنیا کے بینکنگ سسٹم سے نکل سکتے ہیں جہاں پر صرف اور صرف بنیاد سود ہے اور کچھ نہیں؟ نہیں نکل سکتے، نہیں نکل سکتے. میں ایک سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، ہم بات لمبی ہو جائے گی، چلے چھوڑیں. صحافت ہے، میڈیا ہے. اگر میڈیا کو دیکھنا چاہیں تو دجالی جادو، آپ میڈیا کا دوسرا نام دجالی جادو کہہ سکتے ہیں. حقیقتوں کو آنکھوں سے چھین لیتا ہے، وہ فیک کو ٹرینڈنگ بنا دیتا ہے، ٹروتھ کو سینسر کر کے چھوڑ دیتا ہے نا. جو جھوٹ ہوتا ہے وہ ٹرینڈنگ پر چل رہا ہوتا ہے اور جو سچائی ہوتی ہے اس پر سینسر لگا دیا جاتا ہے، اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے. جہاں پر سائنس کی بات آتی ہے، جہاں پر ریسرچ کی بات آتی ہے، وہاں پر خدا کی تلاش نہیں ہوتی. وہاں پر انسان ایسے موڑ پر چلا جاتا ہے کہ خدائی کے دعوے کے قریب تک پہنچ جاتا ہے. میں آگے اب کیا ذکر کروں آپ سے. ادب کے اندر چلا جاؤں، لٹریچر کے اندر چلا جاؤں. جدید ادب کے اندر آپ دیکھیں خدا سے باغی لٹریچر آپ کو نظر آتا ہے. ایسے ہیرو آپ کو نظر آئیں گے جو مذہب کو توڑتے ہوئے نظر آئیں گے، روایات کو مٹاتے ہوئے نظر آئیں گے اور خواہشات اور میلانات ہی کو حق کر وہ لوگ نام دیں گے.
ایک ایک چیز میں صرف اشارے دے رہا ہوں تو میں اتنی دیر اس کے اندر کر رہا ہوں، صرف اشارے. آپ دیکھیے میں کیا بول رہا ہوں. میں سائنس کے اندر ایک اشارہ میں نے دیا، تعلیم کے اندر اشارہ میں نے دیا، اکنامکس کے اندر اشارہ میں نے دیا، ٹیکنالوجی کے اندر میں نے اشارہ دیا، کاروبار کے اندر میں نے اشارہ دیا. ایک اور اشارہ دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو. میڈیکل سائنس میں کس چیز کی کوشش کی جاتی ہے؟ آپ لوگ مجھے بتاؤ. میڈیکل سائنس میں کیا ہماری تہذیب نہیں ہے؟ سوچیں، کیا میڈیکل سائنس میں انسان کو صرف اس بات پر زور نہیں دیا جاتا کہ انسان ایک ہیلدی مشین بن جائے؟ روح کی بیماری کا کوئی تصور بھی نظر آتا ہے وہاں پر؟ بتائیں. ماڈرن میڈیسن پرہیز نہیں سکھاتی، صرف علاج بیچتی ہے اپنا. یہ ہماری تہذیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ میں اشارے کرتے ہوئے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ تفصیل بول رہا ہوں، لیکن میں نا آپ لوگوں کے ذہن کو وسعت دینا چاہتا ہوں. صرف ایک ڈپارٹمنٹ، صرف ایک سٹریم، صرف ایک ڈومین، صرف ایک سبجیکٹ کی حد تک آپ کو یہ نہیں بتانا چاہتا کہ دجالی تہذیب یہاں ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر چیز میں، دنیا کے ہر ڈومین، ہر شعبے میں آپ کو دجال کے اس تہذیب کے قیدی انسان نظر آئیں گے، اور انہی کے بنائے ہوئے نظام کو بڑا اور سب سے زیادہ بہترین اور اسی کے تابع لوگ نظر آئیں گے، سمجھنے والے لوگ، ہے نا؟ اللہ اللہ اللہ. ہر وقت یہی لگا ہوا رہتا ہے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. ایک عجیب قسم کی اینزائٹی، عجیب قسم کا کمپلیکس. نہ خود کی مانی جاتی ہے، نہ اپنوں کی مانی جاتی ہے، بس مغرب کی مانی جاتی ہے. ہر طریقے سے ان کے اوپر ڈیپینڈ ہو کر رہ گئے. ایموشنل برن آؤٹ ہو گیا ہمارا. خوش رہنے کا ہنر ہم کھو چکے ہیں. اصل رشتے ہم بھول چکے ہیں. یہ ہمارا حال ہو گیا. ایسی صورتحال ہے ہماری. اب ایسی صورتحال میں ذرا سوچئے، اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے؟ اتنی خطرناک صورتحال ہے، اس سے نکلیں کیسے؟ کیا حل ہے اس کا؟ فکری طور پر ہم کیسے اپنے آپ کو بیدار کریں؟ اس خطرناک قسم کی جدید تہذیب کی جو کار فرمائیاں ہیں، ان سے باہر کیسے نکلیں؟ جب انسان دوسرے انسان کو زبان سے خدا کہہ رہا ہے، یا زبان سے نہیں تو عمل سے کہہ رہا ہے، عمل سے نہیں تو فکر سے تو کم از کم کہہ ہی رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور یونائٹڈ کنگڈم اور یورپ اور یہ بڑے بڑے لوگ، یہ دجالی تہذیب کے بڑے رہنما، یہ لوگ خدا ہیں. جب دنیا کا حال ایسا ہو جائے تو پھر حل کیا ہے؟ حل ہے سورۃ الکہف. کیا ہے سورۃ الکہف میں؟ ہم نے آج پہلی آیت پڑھی. اس کا پہلا جملہ ہے الحمدللہ. یہ ایک لفظ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ایسا لفظ ہے جو ساری کی ساری ابھی میں نے جو تعمیر کی تھی آپ لوگوں کے ذہن میں، ایک فکر، ایک سوچ، جو کچھ بھی میں نے بنایا، جو کچھ بھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ ساری دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے وہ امریکہ سے چل رہا ہے، وہ اسرائیل سے چل رہا ہے، وہ فلاں فلاں لوگوں سے چل رہا ہے، اس کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے یہ ایک لفظ الحمدللہ. ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. یہ ایک ایسا لفظ ہے جو دجالی تہذیب کے ایٹم بم کے لیے سب سے زیادہ طاقتور ایٹم بم ہے. اس کے ایٹم بم کو توڑ کے پھوڑ کے اس کی کرچیاں اڑا دے گا. ایک ایسا لفظ ہے الحمدللہ. جہاں دنیا میں اسیری ہو چکی ہو دجالی تہذیب سے،
دجالی تہذیب کی، انسان قیدی بن چکا ہو انسانوں کا، انسان مرعوب ہو چکا ہو، وہاں اس رعب سے نکالنے کے لیے، اس خوف سے، اس ہراس سے انسان کو آزاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف نازل فرمایا اور کہا الحمدللہ۔ یہ پہلا لفظ ہی اتنی کاری ضرب لگانے والا ہے کہ ساری کی ساری ہماری بینائی واپس آ جائے گی۔ وہ چیز جو ہم اندھے ہو چکے تھے ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے، فلاں سیاستدان یہ کر سکتا ہے اور فلاں حکمران یہ کر سکتا ہے اور فلاں ٹیکنالوجی جس کے پاس ہے وہ سب سے طاقت و قوت والا ہے، یہ ساری کی ساری جو ہمارے اندر یہ سارا کا سارا جو اندھا پن ہے، یہ جو ہم کورے ہو چکے ہیں، یہ ساری پٹیاں، یہ ساری نابینائیاں اللہ تعالی اپنے ایک لفظ سے نکال رہے ہیں، اور وہ ہے الحمدللہ۔ کیسے نکال رہے ہیں؟ صبر سے بیٹھیے، ہر چیز سمجھاؤں گا۔ اس کے اندر توحید کا سبق ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا جو ہم ابھی سن رہے تھے، یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا تھا سب کچھ؟ یہ سب کچھ گویا شرک تھا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود سمجھنا تھا۔ اور یہاں پر جب انسان دنیا میں اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود بناتا ہے، سمجھتا ہے، بولتا نہیں تو یقین کسی نہ کسی درجے میں رکھتا ہے، تو وہ غلام بنتا ہے، وہ اسیر بنتا ہے، وہ قیدی بنتا ہے، وہ در در کا بھکاری بنتا ہے، اور وہ طاقت و قوت کھو دیتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اس کو طاقت دیتی ہے، اس کو قوت سے نوازتی ہے، توحید سکھاتی ہے، اور جب توحید آتی ہے تو اس کو در در کے سجدے کرنے کی نوبت نہیں آتی، ایک طاقتور شخصیت کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور وہاں سے سب کچھ پا لیتا ہے۔ الحمدللہ کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیر کر رہے ہو آپ لوگ؟ جی سر آ رہا ہے۔ جی، الحمدللہ یہ ایک ایسا لفظ ہے، سوچئے ہر کمال کا عطا کرنے والا کون ہے؟ اگر آپ کے پاس آج دنیا میں حکمرانی ہے، اگر آپ کے پاس آج یہ قوت ہے کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مالک بنے بیٹھے ہو، اگر آپ کے پاس یہ قوت ہے کہ آپ کے پاس میزائل کی قوت ہے، اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، تو یہ سارا کا سارا اگر کمال کی قبیل سے ہے تو یہ کمال کا عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ یہ لفظ سکھاتا ہے الحمدللہ۔ یہ صحیح زاویہ اور صحیح رخ پیدا کرتا ہے کہ یہ دنیا کے لوگوں نے نہیں بنایا، یہ سائنسدانوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ کمال ہے جو انسان کو ملا ہے۔ اس طرح سے انسان کی ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہیں، اس کے سارے پٹیاں اس کی آنکھوں سے کھل جاتی ہیں، اس کی عقل صاف اور روشن ہو جاتی ہے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ خالق کون ہے، مالک کون ہے، کمال کس کے ہاتھ میں ہے، عطا کرنے والا کون ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی سر۔ الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے۔ ساری تعریفوں کے مستحق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، کیا مطلب ہے ان ساری تعریفوں کا؟ کیا مطلب ہے اللہ ساری تعریفوں کا مستحق ہے؟ اس کا ہم تعریف کس چیز کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ الحمد کا نا۔ دیکھتے ہیں حمد کیا چیز ہے۔ حمد کا معنی ہے تعریف، لیکن حمد کا اصل معنی کیا ہے؟ حمد کا اصل معنی ہے زبان کے ذریعے تعظیم کے طور پر کسی کی تعریف کرنا، اس کا تعلق نعمت کے ساتھ ہو یا نعمت کے بغیر ہو۔ ما هو الحمد؟ الحمد هو الثناء على قصد التعظیم سواء تعلق بالنعمة او بغیرها۔ عربی زبان کا لفظ ہے حمد۔ حمد کب کی جاتی ہے؟ حمد والی جو تعریف ہوتی ہے یہ کب ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے نا، اس کی عظمت جب ہمارے دل میں ہو۔ تعریف کب کرتا ہے انسان؟ تعریف جب عظمت کے طور پر کی جا رہی ہو، مثال کے طور پر فلاں بڑا کمال انسان ہے بھائی،
بہت زبردست انسان ہے، اس کی عظمت ہمارے دل میں ہے نا، ٹھیک ہے، اس وقت اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور اگر وہ آپ کو کوئی علم سے، فن سے، مال سے، دولت سے، کسی بھی ایسٹ سے، کچھ بھی آپ کے اوپر احسان کر دے، آپ کو بچائے، آپ کی مدد کرے، تو اس کا احسان ہو گیا آپ کے اوپر۔ تو جب وہ آپ کو کسی نعمت سے نوازتا ہے، کوئی احسان عطا کرتا ہے آپ کو، تو اس وقت اس کی تعظیم ہوتی ہے، اور اس تعظیم کے نتیجے میں جو انسان جملے بولتا ہے اس کو کہتے ہیں حمد۔ حمد کا مطلب اگر سمجھ گئے تو کسی قسم کے دجالی حملے آپ پر اثر نہیں کریں گے۔ بات غور سے سنو، سمجھ نہیں آ رہا مجھے رکوا کے پوچھو پلیز۔ تعریف کے لیے عربی زبان میں صرف ایک لفظ نہیں ہے، بہت سارے الفاظ ہیں۔ حمد ہے، شکر ہے، مدح ہے، بہت سارے الفاظ ہیں اور اس کے مترادفات بن سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف لفظ حمد کیوں کہا؟ الشکر للہ کیوں نہیں کہا؟ المدح للہ کیوں نہیں کہا؟ الحمد للہ ہی کیوں کہا؟ اس بات کو سمجھیں۔ یہ باتیں جو میں ابھی بول رہا ہوں یہ سمجھ میں آئے گی تو حمد سمجھ میں آئے گا، حمد سمجھ میں آئے گا تو ساری توحید تازہ ہوگی، اور ساری توحید تازہ ہوگی تو کامل مسلمان بنے گا، اور جب کامل مسلمان اور کامل مؤمن بنے گا تو کوئی تہذیب اس کو کچھ نہیں کر سکتی۔ حمد اور شکر تعریف کو کہتے ہیں۔ شکر کا معنی بھی اردو میں کیا ہے؟ تعریف ہی ہے، لیکن شکر کا اصل معنی تعریف نہیں ہے۔ شکر کا معنی ہے ایسا عمل جو انعام کرنے والے کی تعظیم کو بتلاتا ہے۔ مطلب کسی نے آپ پر کوئی انعام کیا، احسان کیا، اس کے ساتھ جو تعظیم والا رشتہ ہمارے دل میں آتا ہے، اور اس رشتے، اس فکر، اس جذبے کو لے کر جب انسان کوئی عمل کرتا ہے اس کو کہتے ہیں شکر۔ مثال میں دیتا ہوں، کسی نے بہت زیادہ مدد کر دی، یا بہت غریب کو نا بہت زیادہ مال و دولت دے دیا، تو اس غریب کے دل میں عظمت آ جاتی ہے، اللہ اس نے تو مجھے، میں فقیر و نادار انسان، میں ضرورت کا پریشان انسان، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس نے میری ضرورت پوری کر دی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیتا ہے، بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جو عمل ہے یہ شکر کہلاتا ہے۔ لیکن یہ شکر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ عمل کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے انعام کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس کے انعام کرنے کے بعد جو عظمت پیدا ہو رہی ہے اس جذبے سے ہو رہا ہے۔ تو شکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے، دل سے بھی ہو سکتا ہے، کاموں اور ارکان سے بھی ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اصل میں عربی زبان کے الفاظ کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ شکر فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما سواء كان باللسان او بالجنان او بالارکان۔ اگر آپ بلاغت کی کتاب، یہاں پر کوئی عربی جاننے والا ہو، بلاغت سکھانے والی یہ کتاب کیا نام ہے اس کا، مختصر المعانی، اس کے اندر یہ ساری تعریفات آپ لوگوں کو مل جائیں گی۔ بہرحال تو حمد کی تعریف آپ لوگوں نے پڑھی، شکر کی تعریف آپ لوگوں نے پڑھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں حمد اور شکر کا کیا فرق ہے۔ دونوں کا ترجمہ ہم تعریف ہی کرتے ہیں، لیکن تعریف میں فرق ہوتا ہے۔ حمد کیسی تعریف ہے؟ حمد میں کمال اور تعظیم کی بنیاد پر تعریف ہوتی ہے، یعنی آگے والا باکمال ہو، آگے والا تعظیم کا مستحق ہو، اور یہ دو چیزیں ہمارے اندر جذبات میں شامل ہوں، تب اس کی تعریف ہوتی ہے۔ کسی کے صرف احسان کے بدلے میں تعریف نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے صرف احسان کر دیا اور تعریف ہو گئی۔ یہ حمد میں ایسا ہوتا ہے۔ شکر میں احسان کے بدلے میں تعریف ہوتی ہے، صرف کمال کے بدلے میں نہیں ہوتی۔ یعنی تعریف دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تعریف وہ ہوتی ہے جو انسان ایسے شخص کی بھی کر لیتا ہے جس کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے، محض وہ باکمال ہے، تو کہتے ہیں بڑا باکمال انسان۔
ایسے موقع پر عربی میں شکر استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ باکمال بھی ہو، وہ تعظیم والا بھی ہو اور اس کا احسان بھی ہو، اس وقت عربی میں حمد ہوتی ہے، شکر نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی سر ایک بار دوبارہ بتائیں۔ جی سر۔ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے، پہلے نیچے کا دیکھ لیجیے۔ حمد جو ہے، میں نے یہاں پر مجھ سے ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی۔ حمد ظاہری اور باطنی نعمتوں پر کی جاتی ہے، شکر ظاہری نعمتوں پر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ میں ایک شخص ہوں، میرے سامنے ایک اور شخص ہے، وہ میرا استاذ ہے۔ تو استاذ کسے کہتے ہیں؟ جو مجھ سے زیادہ قابل ہو، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو، اور اس نے اپنا علم مجھے دیا بھی ہو، یعنی احسان کیا ہو مجھ پر۔ تو اب وہ آگے والے شخص کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک کمال، دوسری چیز اس کا مجھ پر احسان ہے نا؟ بولے جلدی جواب دیں، بہت پڑھنا ہے ابھی۔ جی تو اب میں جب اپنے استاد کی تعریف کروں گا تو وہ حمد کہلائے گی عربی میں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کی تعریف کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کا مجھ پر احسان ہے۔ اس کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے دل میں اس کی عظمت ہے۔ اس کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ خود بھی باکمال ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی اب ایک اور شخص ہے، وہ میرا استاذ نہیں ہے، میں نے اسے نہیں جانا، میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا یا اس کے بارے میں سنا، مجھے وہ شخص بھا گیا، اچھا لگا، تو میں دوسرے کے سامنے اس کی تعریف کر رہا ہوں، یہ حمد نہیں ہے، شکر بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شخص مجھ پر احسان کر دیتا ہے، اب میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، تو وہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ اس نے مجھے مال سے نواز دیا، پیسے دے دیے، کوئی گفٹ دے دیا، میری مدد کر دی، ظاہری نعمتیں اس نے مجھے دے دی، اس کے اوپر میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، فلاں بڑا سخی انسان ہے، اس نے فلاں موقع پر میری مدد کی تھی، یہ شکر ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی سر، آ گئی سمجھ۔ اچھا، اب آپ ذرا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے الشکر للہ نہیں کہا، الحمد للہ کہا۔ یہ ہمارا پوائنٹ ہے، یہاں پر آگے چلتے ہیں۔ ایک اور لفظ بھی ہے، حمد اور مدح۔ حمد اور مدح، حمد اور شکر، یہ دونوں بھی تو تعریف کا ترجمہ رکھتے ہیں، لیکن ان میں بھی فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ حمد ان خوبیوں پر کی جاتی ہیں جو خود وہ انسان اختیار کرتا ہے۔ حمد کس پر کی جاتی ہے؟ وہ خوبیاں جس کے اندر ہوں جو وہ اختیار کرتا ہے۔ مدح جو ہوتی ہے وہ کب کی جاتی ہے؟ جب اس کے اندر وہ خوبیاں ہوں جو اس نے اختیار نہیں کی، بلکہ وہ پہلے سے اس کے پاس موجود ہوں، یعنی اس کی اختیار کے بغیر اس کے پاس وہ خوبی آ گئی ہو۔ ٹھیک ہے؟ حمد میں دوسروں کی خوبیاں جو ہوتی ہیں وہ محبت اور تعظیم کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، مدح میں محض خوبی بیان کی جاتی ہے، تعظیم مقصود نہیں ہوتی، محبت مقصود نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ حمد صرف زندہ انسان، زندہ کے لیے ہوتی ہے، مدح زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہوتی ہے۔ حمد صرف احسان کے بعد ہوتی ہے، مدح احسان سے پہلے بھی ہوتی ہے، احسان کے بعد بھی ہوتی ہے۔ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے المدح للہ کیوں نہیں کہا، الحمد للہ کیوں کہا؟ کیونکہ الحمد للہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی خوبیوں کے مالک ہے جو ان کو ویسے عطا نہیں ہو گئی،
انہوں نے خود اپنے لیے وہ چیزیں، وہ خوبیاں اختیار کی ہیں۔ اگر آپ کسی گلاب کو دیکھو گے تو کیا گلاب کی پنکھڑیوں میں جو رانائیاں، جو خوبصورتیاں ہیں، وہ گلاب نے اختیاری طور پر حاصل کی؟ ویسے ہی اس کے اندر خوبی ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر المدح للہ کہا ہوتا تو وہ تو زندہ اور مردہ دونوں کو ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین لفظ یوز کیا، الحمدللہ، جو صرف زندوں کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تو الحی ہے، القیوم ہے۔ اور مدح جو ہے وہ احسان سے پہلے بھی ہوتی ہے، یعنی جس کا احسان نہ ہو اس کی بھی تعریف ہو جاتی ہے، لیکن حمد تو احسان کے بعد ہی ہوتی ہے۔ تو سارے بندوں کو یہ کہلوایا الحمدللہ، یعنی اللہ کا احسان ماننا ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی سر۔ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلمات استعمال فرمائے ہیں نا، اگر وہاں ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ بھی اگر استعمال کر لیا جاتا تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ حمد کی جگہ شکر اگر کہا جائے تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو الحمدللہ کہنے پر ہو، نہیں ہو سکتا۔ اردو میں تو ہم تمام الفاظ کے لیے تعریف کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، عربی میں ایسا نہیں ہوتا۔ عربی میں باریکیاں ہوتی ہیں، حمد کا ایک الگ مقام ہوتا ہے، شکر کا ایک الگ مقام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مدح کا ایک الگ مقام ہوتا ہے۔ آپ مخلوق کی مثال لے لیجئے، میں ابھی مثال لے رہا تھا پھول کی مثال۔ پھول ہے، پھول کو دیکھ کر کہتے ہو واہ کیا رنگ ہے اس کا، واہ کیا نزاکت ہے اس کی، اف کتنا تر و تازہ لگ رہا ہے۔ یہ تعریف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اس کی تعریف ہو رہی ہے نا۔ جی سر۔ کیا یہ تعریف اس لیے ہو رہی ہے کہ پھول نے آپ پر احسان کیا؟ کیا یہ تعریف اس لیے ہو رہی ہے کہ پھول نے اختیاری طور پر وہ خوبیاں حاصل کی؟ کیا یہ تعریف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ پھول کی عظمت ہے، آپ کے اندر بڑائی ہے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ پھول تو مجھ سے بڑا ہے، بہت طاقت و قوت والا ہے؟ نہیں، تو تعریف میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں پر جو تعریف کی جا رہی ہے وہ مدح ہے، حمد نہیں ہے۔ مدح کب ہوتی ہے؟ ویسے ہی ہوتی ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کی تھوڑی بہت خوبی بھی ہو۔ ہم جو حسن کی تعریف کرتے ہیں یہ مدح ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا جہاں کے جتنی بھی اچھائیاں بھلائیاں ہوتی ہیں، جو تعریف ہوتی ہے وہ مدح کہلاتی ہے۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی مدح نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔ اور حمد کا مطلب کیا ہے؟ حمد کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو مانتے ہیں۔ حمد کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی خوبیاں، جتنے کمالات ہیں، وہ سب کچھ اللہ کو خود اپنے اختیار سے حاصل ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو ثابت کرتا ہے الحمد۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ مدح کے ذریعے، ثنا کے ذریعے، شکر کے ذریعے نہیں بتا سکتے۔ اللہ ایک عجیب و غریب قرآن، میں کہاں جا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ تو میں نے الحمد کی بات کی کہ الحمد کے بجائے دوسرا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، لیکن آپ آ جائیں اللہ کے اوپر، دوسرا لفظ الحمد للہ۔ اگر اللہ لفظ اللہ کے بجائے کوئی اور صفت استعمال کر لیتے، مثال کے طور پہ الحمد الرحمن یا الحمد للرحمن، الحمد للرحیم، الحمد للغفور، تب بھی وہ مزہ نہیں آتا جو الحمد للہ میں مزہ ہے۔ کیونکہ رحمان کہتے ہیں رحم کرنے والے کو، غفور کہتے ہیں مغفرت کرنے والے کو، اور اللہ کہتے ہیں ایک ایسی ذات کو جو سارے کمالات، ساری طاقتیں، ساری قوتوں کا مالک ہے، یعنی ساری خوبیوں کا جو مرکز ہے اس کو کہتے ہیں اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے الحمد کے بعد جو لفظ لایا وہ اپنی صفات نہیں لائی، اپنا ذاتی نام لایا، الحمد للہ۔ ساری کی ساری طاقتیں، ساری کی ساری قوتیں، سارے کے سارے کمالات، سارے کے سارے نوالات، سب کچھ جو کچھ دنیا میں خوبی اگر آپ کو نظر آتی ہے وہ للہ ہے۔
اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ہیں، اللہ اس کے مالک ہو، اللہ اس کے حاکم ہے۔ الحمدللہ کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ غور کیجئے، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا اعجاز ہے یہ، ایک ایک لفظ ذرا سا اس کو چینج کیا جائے تو وہ مزہ، وہ معنی، وہ مطلب، وہ مفہوم نہیں نکال سکتے ہم، وہ چیز اس کے اندر، وہ حسن نہیں ہوتا جو اللہ کے بتائے ہوئے، بھیجے ہوئے، نازل کیے ہوئے کلام میں ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ کو سمجھ پا رہے ہو آپ لوگ؟ جی سر۔ ہر خوبی اللہ کی عطا کرتا ہے، جتنی خوبیاں، جتنی تعریف، جتنی ستائش، جتنی بھی ہے کائنات میں بننے سے لے کر آج تک، جہاں کہیں بھی جو کچھ بھی خوبی اگر ہے یا ہوئی یا ہوگی، وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ کی عطا کی ہوئی ہوگی، ہر چیز۔ جو کچھ بھی ہم تعریف کرتے ہیں، کیا پہاڑ ہیں، کیا دریا ہے، کیا اس کا بہاؤ ہے، کیا اونچا آسمان ہے، کیا بہترین زمین ہے، کیا خوبصورت یہ نظارے ہیں، یہ سب کچھ جس کی تعریف ہوتی ہے حقیقت میں کس کی ہوتی ہے؟ مثال دیکھیے، اگر کوئی آرٹ پیس ہو، کوئی بہت بڑا آرٹ ورک ہو، آپ اس کی تعریف کر رہے ہو تو در حقیقت اس آرٹ کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے، در حقیقت اس تغرے کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے، اس کیلیگرافی، اس خطاطی کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے، اس پینٹنگ کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے۔ تعریف اصل میں اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے، فنان کی ہوتی ہے، ماہر فن کی ہوتی ہے، خطاط کی ہوتی ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کیوں؟ یعنی الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف کیوں؟ یہ کیوں کہا جائے کہ اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے، اللہ ہی کا سب کچھ ہے؟ کیوں؟ ابھی میں نے بتایا، حقیقت میں تعریف اس کی ہوتی ہے جو کمال رکھتا ہو۔ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جس کے اندر صفات کمالیہ ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر صفات کمالیہ ہیں؟ نہیں۔ میرے اندر صفات کمالیہ ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا کسی اور کے اندر صفات کمالیہ ہے؟ بالکل نہیں۔ تو صفات کمالیہ ہے کس کے اندر؟ اللہ کے اندر۔ صفات کمالیہ کہتے کسے ہیں؟ آپ بھی سنتے ہو، اللہ بھی سنتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہو، اللہ بھی دیکھتا ہے، آپ بھی گرفت کر سکتے ہو، اللہ بھی گرفت کر سکتا ہے، آپ کے پاس کوئی چیز ہو دے دیتے ہو آپ، اللہ بھی دے سکتا ہے۔ یہ تو صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں، کوالٹیز ہیں۔ تو پھر آپ کی صفت اور اللہ کی صفت میں کیا فرق ہے؟ اسی لیے یہ اور ایک صفت ایڈ کی جاتی ہے، صفات کمالیہ۔ آپ کے پاس صفات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ناقص ہیں۔ ذرا سا زیادہ شور ہو جائے آپ صحیح سے سن نہیں سکتے، اتنے ناقص ہوں آپ۔ ایک دیوار میرے سامنے آ جائے، میں اس دیوار کے پرے نہیں دیکھ سکتا، اتنی ناقص نگاہ اور نظر ہے میری صفت تھی۔ صفت کیا ہے؟ ایک ناقص پتلا ہوں میں، لیکن اللہ، اس کے پاس نظر کا بھی کمال ہے، اس کے پاس نگاہ کا بھی کمال ہے، اس کے پاس سنوائی یعنی سننے کی صلاحیت بھی کمال ہے۔ اس کا کلام دیکھو کیسا با کمال ہے، کیسا لازوال ہے، کیسا بے مثال ہے، شاندار کلام ہے۔ کیا کسی اور کے کلام میں اتنے نقطے سنجیاں کی جا سکتی ہیں؟ کیا کسی اور کے کلام میں اتنے زیادہ باریکیاں پیش کی جا سکتی ہیں؟ یہ اللہ کا کلام ہے جو با کمال ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ صفات کمالیہ کے مستحق ہیں، اور جو صفات کمالیہ کا مستحق ہوتا ہے تعریف کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ صفات کمالیہ کے مالک ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کا کمال کیا ہے؟ اللہ کا کمال یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کے ہر مخلوق کو پیدا بھی کرنے والے ہیں، پالنے بھی والے ہیں۔ میں بار بار رب کا ترجمہ جب کرتا ہوں تو سمجھاتا ہوں، رب کا مطلب صرف پالنے والا نہیں ہوتا،
یا اس کو اور اچھے انداز میں سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، رب کہتے ہیں ضرورتیں پوری کرنے والے. اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے سارے عالموں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، جو سارے عالموں کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہو، سارے عالموں کی ہر مخلوق کی حاجتوں کو پورا کرتا ہو، وہ ہوتا ہے کمال کا مستحق، وہ ہوتا ہے صاحب کمال. اچھا، وہ پالتا کیوں ہے؟ وہ ضرورتیں پوری کرتا کیوں ہے؟ کیا کسی کا دباؤ ہے اس کے اوپر؟ کیا کسی کا جور و جبر ہے اس کے اوپر؟ نہیں، وہ اس لیے ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ اس لیے ہماری پالنہاری کرتا ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے. اس کی صفت رحمت ہے جو رحم کھاتی ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے. وہ اتنا رحیم ہے کہ ہمیں وجود بخشتا ہے، ہم وجود مانگنے کے بھی محتاج تھے. وہ اتنا رحیم ہے کہ اس نے ہمارے پوچھنے سے پہلے ہی ہمیں بینائی دے دی، کیونکہ ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھوں کی اور بینائی کی ضرورت تھی، ورنہ ہم ٹکریں مارتے پھرتے. وہ اتنا رحیم ہے کہ اس نے ہماری زبان کی ضرورت پوری کر دی کہ ہمیں کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، خواہش ہو تو اس کے اظہار کے لیے زبان چاہیے، اور اس کے سارے لوازمات اللہ نے بغیر مانگے عطا کر دیے. وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا رحمان ہے کہ پکڑنے کے لیے چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھوں کی، انگلیوں کی اور اس کے خاص بناوٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، مانگنے سے پہلے عطا کر دیے. تو اللہ رب العالمین ہے، اور یہ رب العالمین کسی کی جبر کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کے زور کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ خود اس کی اپنی رحمت ہے، اس کی اپنی صفت رحیمیت ہے جو اس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکے. یہ میں نے آپ کو الحمدللہ رب العالمین کے اندر لے چلا گیا، میں سمجھانے کے لیے قرآن کی جو پہلی آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی، الحمد یہ میں نے سمجھایا، للہ یہ میں نے سمجھایا، رب یہ میں نے سمجھایا، الرحمن اور الرحیم کو بھی میں نے سمجھایا. سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہی آپ کو بتاتی ہے کہ رب العالمین کیوں ہے اللہ تعالیٰ. وہ اس لیے ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. بات سمجھ میں آئی؟ چلیے ہم اس کو جلدی سے وائنڈ اپ کرتے ہیں. حمد کے فضائل دیکھتے ہیں. حمد کے فضائل کیا ہیں؟ یعنی جب آپ لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ حمد کس کی ہوگی، حمد کیسی ہوگی، حمد کیوں کی جائے گی، تو اب حمد کرنا چاہیے. تو حمد کرنے کے لیے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو کوئی موٹیویشنل کوٹ پیش کروں، لیکن موٹیویشنل کوٹس ایک ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نبی پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو. تو حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں. کہا ہے الحمدللہ اعمال کے آدھے ترازو کو نیکیوں سے بھر دے گا. یعنی آپ کا اعمال کا ترازو ہے، اس کے اندر اگر آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے تو وہ ایک الحمدللہ اس کے اندر رکھ دینا آپ کے آدھے نیکیوں کے پڑلے کو بھر دے گا اور بھاری کر دے گا. اور سبحان اللہ بھی ایسا ہی کرے گا. حدیث میں ہے وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ المیزان او تملأ ما بین السماء والارض او تملأ السماء والارض. مختلف روایتیں، مختلف الفاظ ہیں. بہرحال میں نے یہاں پر مختصر طور پر ذکر کیا کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دے گا. یہ صحیح المسلم کی روایت ہے، اس کے علاوہ دوسری روایتیں بھی موجود ہیں. میں ایک اشارہ کر کے چلا جاتا ہوں کہ آخر حضور نے یہ کیوں کہا کہ الحمدللہ آدھے ترازو کو بھر دے گا، سبحان اللہ آدھے ترازو کو بھر دے گا. اور یہ اتنی عظمت اور اتنی بڑی شان کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ آسمان و زمین کو بھر سکتے ہیں، اتنی زیادہ اس کے اندر قوت و طاقت ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ایک عجیب اللاجیکل بات نظر آ رہی ہے نا، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں آخر حضور نے یہ کیوں کہا. دیکھیے سبحان کا کیا مطلب ہے. سبحان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو عیب سے بری کرنا، مطلب یہ بتانا کہ اس کے اندر یہ عیب نہیں ہے. سبحان کا مطلب یہ ہوتا ہے، سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ یقین کر رہے ہیں، یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، یہ بیلیو اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں کہ جتنی بھی خامیاں ہو سکتی ہیں ان سب سے اللہ پاک ہیں. وہ خامی چاہے کسی بھی قسم کی ہو، اللہ دیکھو خدا کے طریقے سے دیکھا جائے گا. سونا ہمارے لیے خوبی ہے، سونا یعنی نیند، لیکن اللہ کے لیے یہ خامی ہے. اسی لیے کہا گیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
اللہ کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، یہ اللہ کے لیے خامی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نیند سے اور اونگ سے پاک ہے، اسی طرح ہم بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن دیکھنے کے لیے آنکھوں کی محتاجی اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ ہر محتاجی سے پاک ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہر محتاجی سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، اللہ ہر خامی سے پاک ہے۔ تو جب بھی سبحان اللہ پڑھو تو یہ ذہن میں رکھو اللہ تمام معائب سے، تمام نقائص سے پاک ہیں، بری ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ نے اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ رکھا کہ ہر عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ دوسری طرف الحمدللہ، یہاں پر کیا ہے؟ آدھا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ ساری کی ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جو خوبی دنیا میں بہترین طریقے سے نظر آ رہی ہے وہ صرف سزاوار ہیں خدائے وحدہ لا شریک لہ کے۔ تو اب دیکھیں، ایک طرف نیگیٹو، ایک طرف ہے پازیٹو۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو ایمان کامل ہو جاتا ہے، خدا کی پہچان واضح ہو جاتی ہے، اور پھر ترازو کیوں نہ بھرے، اعمال کا ترازو کیوں نہ بھرے؟ الحمدللہ اور سبحان اللہ ترازو کو نیکیوں سے بھر کے رکھ دے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ افضل دعا ہے، الحمدللہ افضل دعا ہے، اور اللہ کی تعریف کرنا دعا ہے۔ کیوں؟ دعا کسے کہتے ہیں؟ پکارنے کو کہتے ہیں۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ ذکر کو کہتے ہیں۔ دعا کسے کہتے ہیں؟ کسی کو بلانے کو کہتے ہیں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں الحمدللہ تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو بلا رہے ہیں، تو بلانا تو دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ افضل ذکر الحمدللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ الحمدللہ کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسری روایت میں ہے کہ الحمدللہ کو افضل ذکر بھی کہا گیا ہے، حوالے آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، میں ان کو پڑھ کر نہیں سنا رہا۔ الحمدللہ شکر کی اصل ہے، خوب سن لیجئے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم الحمدللہ کہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے، یعنی شکر کی اصل کیا؟ الحمدللہ ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ ایک روایت میرے سامنے گزری تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ اونٹنی گم ہو جاتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر میری اونٹنی مل جاتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ مدینے سے باہر کسی ایک عورت کو نا وہ اونٹنی ملتی ہے، وہ پکڑ کر مدینہ لے آتی ہے۔ صحابہ دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا حضور کی اونٹنی مل گئی۔ پھر حضور کے پاس لے آتے ہیں تو حضور کہتے ہیں اللہ الحمدللہ، تو بس ہو گیا۔ اب صحابہ ایک دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، بھائی حضور نے تو کہا تھا کہ جب اونٹنی مل جائے گی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، کوئی سجدہ، کوئی روزہ، کوئی نماز نہیں۔ تو سوچا صحابہ نے کہ اچھا ہو سکتا ہے حضور سے بھول ہو گئی ہو، ذہن سے نکل گیا ہو، تو انہوں نے یاد دلایا حضور آپ نے کہا تھا اونٹنی ملنے پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ تو حضور نے کہا کیا میں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا؟ یعنی کیا میں نے الحمدللہ نہیں کہا؟ یعنی حضور نے یہ بتانا چاہا کہ الحمدللہ کہنا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی بڑی معنی خیز اس کے اندر ایک طاقت و قوت ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ معنی خیزی ہے الحمدللہ کے اندر، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کو حمد سے زیادہ کوئی اور چیز پسند نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حمد سے زیادہ کوئی چیز پسندیدہ نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے تعریف کی اپنی، تو کیا کہا؟ جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہوتی ہے انسان وہی پیش کرتا ہے، جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز خوبی ہوتی ہے وہی پیش کرتا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو بھی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے الحمد، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کی تو کیسے کی؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ کتنا میٹھا، کتنا پیارا، کتنا گہرا، کتنا وسیع، کتنا بہترین جملہ ہے یہ کسی دوسری زبان میں ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو الحمدللہ دو جملے ہیں، لیکن اب اس کا ترجمہ کیسے ہوگا؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اتنا لمبا جملہ، قرآن دیکھو، عربی دیکھو، دو جملے بس ختم، قصہ ختم۔ اور اس کے اندر میں دیکھو اتنی دیر تک صرف الحمدللہ کی تشریح کیے جا رہا ہوں، الحمدللہ کے مطلب بتائے جا رہا ہوں، اور الحمدللہ کے مطلب ختم ہونے پہ نہیں آ رہے۔ کتنا لمبا، کتنا گہرا، کتابیں لکھو اس کے اوپر، ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ ہر موقع پر، ہر حال میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔
جیسا بھی حال ہو، حضور نے سکھایا کہ جب آپ کے طبیعت کے موافق حالات پیش آتے ہیں، یعنی آپ جیسے چاہ رہے ہو ویسے ہو گیا، آپ کو خوشی ہو رہی ہے، تو آپ کہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے جس کے صدقے میں تمام نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کے طبیعت کے موافق، آپ کے پلان کے مطابق یا آپ کے مزاج کے موافق کوئی کام نہیں ہو سکا، آپ کو تکلیف ہوئی ہے، تو اس وقت آپ چوڑیاں نہ پھوڑو، اس وقت رولا نہ ڈالو، اس وقت کیا کرو؟ الحمدللہ علی کل حال کہو کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ بھائی ایک چیز مجھے، میری نگاہ صرف ایک خامی کی طرف جا رہی ہے، صرف ایک تکلیف کی طرف جا رہی ہے، لیکن ذرا میری نظر دوسری طرف جائے تو مجھے نظر آئے کہ اللہ نے مجھ پر کتنے انعامات، کتنے احسانات، کتنے کمالات، کتنی زیادہ حفاظتوں کے پردوں میں مجھے رکھا ہے نا؟ تو اس لیے کہنا چاہیے ہماری نظر جائے یا نہ جائے، ہمیں کہنا ہے الحمدللہ، ہر موقع پر الحمدللہ کہنا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ اور شیوا رہا ہے، صحابہ کرام کا یہی طرز عمل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اسلام کا غلبہ ہو گیا، کتنی مشکلات کے بعد اسلام جو ہے اپنے غلبے کے موڑ پر آیا، اس وقت کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فسبح بحمد ربک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسلام کا غلبہ آ گیا، فوج در فوج جب اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں تو کیا کرو؟ اپنے رب کا شکر کرو۔ کیسے کرو؟ حمد کے ذریعے سے کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ اسلام میں یہ کانسیپٹ نہ رکھتے کہ جشن کے موقع پر شکر کرنا ہے، تو ہم لوگ بھی کیا کرتے؟ انہی دجالی تہذیبوں کی طرح ہم بھی جشن مناتے، ہم بھی جو ہے شیمپین اڑاتے، اور ہم بھی جو ہے پٹاخے پھوڑتے، اور ہم بھی جو ہے اپنے پیسوں کو پٹاخوں کے ذریعے جلا کے راکھ کر دیتے، اور ہم بھی عجیب قسم کے جلوس نکالتے، اور ہم بھی جو ہے قمقموں سے جو ہے اپنے گلیوں کو سجاتے، لائٹنگیں لگاتے۔ لیکن اللہ نے یہ چیزیں نہیں بتائیں، یہ دجالی تہذیب کی نشانیاں ہیں، یہ دجالی افکار ہے، یہ حماری تہذیب کی علامتیں ہیں۔ اسلام نے کیا سکھایا؟ اسلام نے سکھایا جب آپ کو کوئی بڑی چیز حاصل ہوتی ہے تو سجدے میں گرو، رب کائنات کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ کمال، یہ خوبی، یہ طاقت، یہ قوت، یہ صلاحیت، یہ کامیابی عطا کی ہے۔ تو جشن نہیں ہے، شکر ہے، شکر۔ مسلمان، میں نے بارہا کہا ہے یہ بات کہ اسلام میں جشن منانے کا طرز نہیں سکھایا گیا، شکر منانے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ توحید جنت کا سمن ہے۔ سمن کسے کہتے ہیں؟ قیمت کو کہتے ہیں، پرائز کو کہتے ہیں، ویلیو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کی قیمت ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سمن۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حضرت انس سے مروی ہے کہ اگر آپ کو جنت چاہیے تو اس کی قیمت ہے۔ کیا ہے اس کی قیمت؟ توحید اس کی قیمت ہے، یعنی اگر آپ کے پاس توحید ہوگی، آپ توحید دو گے تو آپ کو جنت ملے گی۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، الحمدللہ کیا ہے؟ الحمدللہ جنت کی تمام نعمتوں کی قیمت ہے، یعنی آپ جتنا الحمدللہ بولو گے جنت میں اتنی نعمتیں آپ کو ملیں گی۔ لوگوں کو جنت میں ان کے اعمال کے اعتبار سے نعمتیں تقسیم کی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ کی طاقت و قوت دے کے جنت مل گئی، لیکن الحمدللہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خالی چٹیل میدان ہے، جنت میں رہو ویسے ہی۔ کیا یہ چاہتے ہو آپ لوگ؟ نہیں نا، آپ لوگ چاہتے ہو عیش و آرام میں رہیں، بھائی دنیا میں مشکل میں ہے تو جنت میں تو آرام سے رہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ کا ورد کرنا ہے، الحمدللہ کو سینوں میں بسائے رکھنا ہے، بلکہ سینوں میں نہیں، اپنے رگ و پے میں اس کو دوڑانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ الحمدللہ کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کہا جاتا ہے چھینکنے، جو چھینکتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، سننے والا اس وقت کہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان۔ تو جو یہ کہتا ہے نا، اس کے کبھی داڑھ میں تکلیف نہیں ہوتی، کبھی کان میں درد نہیں ہوتا، اور کہا جاتا ہے کہ کبھی اسے سر میں بھی درد نہیں ہوگا، کبھی اسے پیٹ میں بھی درد نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں الحمدللہ کے عجیب کرشمے، یہ الحمدللہ شفا والا کلمہ ہے۔ اور کیا یہ ظاہری شفا دیتا ہے؟ نہیں، الحمدللہ انسان کی بد عملیوں کا بھی علاج ہے، الحمدللہ انسان کی بد عقیدگی کا بھی علاج ہے۔ انسان بد عقیدہ ہو جاتا ہے، دجالی تہذیب میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن وہ پھر سورۃ الکہف کے پہلے کلمے کو پڑھتا ہے الحمدللہ، جب اس کو سمجھتا ہے تو اس کی ساری بد عقیدگیوں کا علاج ہو جاتا ہے، اس کی ساری بد عملیاں کافور ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر توحید خالص پر مبنی ایک بہترین ذہنیت کا مالک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو الحمدللہ کا مطلب سمجھ میں آیا، اس کی اہمیت سمجھ میں آئی۔ قرآن کا سورۃ الکہف جو ہے، اس کا پہلا جملہ ہی پوری دجالی نظام کے بکھیڑے
کر کے رکھ دے گا اور سب کچھ اس کا ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا، اس کے اندر ایٹم بم لگا کے اس کو اڑا کے پھینک دے گا. سوچے ذرا، جب دجال آپ کے سامنے آئے گا، وہ کہے گا میں خدا ہوں، جس طریقے سے بھی وہ کہے گا، اس وقت الحمدللہ کا جملہ کتنا کام آئے گا. آپ کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے، آپ اس کے جادوئی قوتوں طاقتوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کا ذہن مطمئن ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا میرا رب تو اللہ ہے، دجال نہیں ہے. یہ الحمدللہ اتنا طاقتور کلمہ ہے. سورۃ الکہف کا آغاز ہی کتنا شاندار ہوا نا، سورۃ الکہف کا آغاز ہی کتنا بہترین ہوا نا کہ دجال کا خوف ہی ختم. کیونکہ الحمدللہ کے اندر وہ چیز بھی تو آتی ہے کہ حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے. میں اسی کے سامنے جھکوں گا، اسی سے مانگوں گا، سب کچھ میرا اسی کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری قربانی، میرا روزہ، میری نماز، میرا حج، میرا زکوٰۃ، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، ارے اٹھنا بیٹھنا تو چھوڑو، اٹھنا بیٹھنا تو چھوڑو، میری زندگی اور موت بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو دنیا کا کوئی فتنہ، چاہے وہ فتنہ اکبر دجال ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے سب سے پہلے جملے کو ہی ایٹم بم بنا کے پیش کیا کہ آؤ بیٹا دجال، تمہیں تو مہلت دی تو کیا ہوا، میں اپنے عاشقوں کو یوں چھوڑوں گا؟ نہیں، ان کو ہتھیار سے لیس کر کے چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، انہیں دے دیا ہے میں نے الحمدللہ کا عقیدہ. اللہ اکبر. آتے ہیں اب الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ دوسری آیت کا ہے قیمہ. آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہیں تک پڑھیں گے. اب دیکھتے ہیں الذی انزل، اللہ نے اتارا، اللہ نے اتارا. لفظ دیکھو ذرا. دنیا ترقی پر ناز کرتی ہے، دنیا اپنے مسئلہ ارتقاء کو لے کر اتنی زیادہ پوزیسو ہو چکی ہے، اتنی زیادہ obsessed ہو چکی ہے، وہ یہ سمجھ رہی ہے جو کچھ ہیں ہم ہیں، اور اسی وجہ سے وہ پستی کا شکار ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ پہلے جملے میں ان کے سارے کرتوتوں کو سامنے لاتے ہیں، ان کے سارے عقیدوں کو ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں ہوں میں جس نے تمہیں علم دیا. علم اتارنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. الذی انزل علی عبدہ، اپنے بندے پر. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی مادی قوتوں میں، مادی طاقتوں میں، مادی ریسرچ میں، مادی زندگی میں زوال پر چلے گئے ہو. عروج چاہتے ہو تو میری نازل کی ہوئی کتاب پڑھو، تمہیں عروج ملے گا. تم پستی کا شکار ہو گئے ہو. ٹھیک ہے. الذی انزل علی عبدہ. یہاں پر میں ایک اور نقطہ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الذی انزل علی نبیہ، اپنے نبی پر اتارا. اللہ نے یہ نہیں کہا الذی انزل علی حبیبہ، اپنے محبوب پر اللہ تعالیٰ نے اتارا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الذی انزل علی رسولہ، اپنے رسول پر اتارا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام بھی نہیں لیا، اپنے نبی کی دوسری حسین صفات کا ذکر بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا عبدہ. یہاں پر ایک نقطہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے مقام عبدیت، ایک ہے مقام نبوت. یہاں پر یہ کانسیپٹ مفسرین نے نکالا ہے کہ جو بندگی کا مقام ہے وہ نبوت کے مقام سے بھی اونچا ہے، بہت اونچا ہے. نبوت کا مقام بندگی کے مقام سے چھوٹا ہے.
اگر نبوت کا مقام بندگی کے مقام سے اونچا ہوتا تو اللہ تعالیٰ الذی انزل علی نبیہ ہی کہتے، رسول ہی کہتے ہیں، عبد ہی نہ کہتے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ عبد اسے کہتے ہیں جو پورا کا پورا ہر چیز سے، ہر مخلوق سے، ہر چیز سے جو غیر اللہ سے تعلق رکھتی ہے، کٹ کر صرف ایک اللہ کا ہو کر رہ جائے، یعنی ہر جگہ سے کٹ کر اللہ کے پاس جڑ جائے۔ اور رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ کے پاس سے بہت سارے احکامات اور شریعتیں اور قانون اور ہدایتیں لے کر مخلوق کے پاس جاتا ہے اور مخلوق میں رہ کر مخلوق کو ہدایت دیتا ہے اور ان کو ارشادات کرتا ہے۔ عبد بہت بڑی صفت ہے، اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ عبد اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی بیان فرمایا کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ کی پارٹنرشپ ہے رسول کے ساتھ، نہیں، رسول جو ہے وہ اللہ کا غلام ہے، رسول جو ہے اللہ کا غلام ہے، بندہ ہے وہ۔ یہ نہ ہو کہ کوئی عیسائیوں کی طرح یہ سمجھ لیں کہ عیسیٰ بھی خدا ہیں اور ان کی اماں بھی خدا ہے اور ان کا باپ بھی خدا ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا کا بیٹا خدا کے برابر ہوتا ہے۔ ایسے عقیدوں سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کر دیا اور پھر اس بہترین طریقے کا ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ او ہو پریشان نہ ہو، بد عقیدیوں کا شکار نہ ہو، میرا محمد رسول ہے تو کیا ہوا، وہ عبد ہے، میرا عبد ہے، خود وہ میرا غلام ہے، میرے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، توحید صرف اور صرف میری ہے، کسی کو اس کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر، اپنے محبوب بندے پر، اپنے پیارے بندے پر، خاتم النبیین پر کیا ہوتا ہے؟ الکتاب، الکتاب۔ میرا دل کر رہا ہے میں اس کو بھی سمجھاؤں، آگے سمجھاؤں گا انشاءاللہ، ابھی آج کے لیے تھوڑا سا رکھتے ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اب آگے بول رہے ہیں وہ کتاب کیسی ہے، وہ کتاب کیسی ہے، وہ کتاب کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ ایک چیز دیکھیے، کچھ نہیں سے سب کچھ ہوا ہے، ایک معمہ ہے، ایک پیچیدگی ہے۔ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا والے کہتے ہیں پہلے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک ایٹم کا ذرہ تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ایک بگ بینگ ہوا، ایک بلاسٹ ہوا، کچھ ہوا اور پھر اس سے سب کچھ بنتا چلا گیا، سب کچھ بنتا چلا گیا، ہر چیز اس سے بنی، درختیں بن گئے، پہاڑ بن گئے، دریائیں بہنا شروع ہو گئیں، بادلیں آ گئے، برسنا شروع ہو گئے اور انسان بن گئے، اور ہر چیز صرف ایک ذرے سے وجود میں آ گئی۔ اتنی ٹیڑھی کھیر، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بے جان سا ذرہ جس کے اندر خود حرکت کرنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی طاقت و قوت نہیں ہے، وہ اتنے بہترین طریقے سے نظام چلانے کے قابل بنا دے پوری دنیا کو، وہ اتنا خطرناک اور اتنا بہترین اور اتنا شاندار قسم کا بلاسٹ ہے کہ دنیا کو رنگینیوں سے بھر رہا ہے، وہ اتنا بہترین عقل مند ذرہ ہے کہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ دریاؤں کو بہنا ہے اور درختوں کو اگنا ہے اور بادلوں کو برسنا ہے اور پہاڑوں کو جمنا ہے اور فلاں کو فلاں کرنا ہے اور فلاں کو فلاں کرنا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا یہ، کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا بے جان ذرہ جس کو صحیح طور پر آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، وہ ذرہ یہ سب کار فرمائیاں کر چکا ہے، اور دنیا اسی نظریے پر قائم ہے، اور اس نظریے کی وجہ سے وہ خدا بیزاری پر قائم ہے، اس نظریے کی وجہ سے وہ ایتھسٹ بن چکی ہے، اس نظریے کی وجہ سے وہ لادین بن چکی ہے، اس نظریے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھی ہے، اس نظریے کی وجہ سے وہ صرف اور صرف اپنے بلبوتے پر جیتی ہے، اس نظریے کی وجہ سے وہ اپنی طاقت و قوت پر مکمل بھروسہ کر بیٹھی ہے، اور اسی پر ہر ٹیڑھی کھیر قائم ہے، اسی پر ہر چیز قائم ہے۔ عجیب و غریب قسم کا معمہ ہے، عجیب و غریب قسم کا فلسفہ ہے، عجیب فلسفی ہے جو دنیا کو دجالی تہذیب میں مبتلا کر چکی ہے۔ اس ٹیڑھی کھیر سے، اس کجی سے، اس ٹیڑھے پن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب اتاری ہے جس کے اندر کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی اس کے اندر پیچ و خم نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ الذی
انزل علی عبدہ الکتاب، یہ الکتاب کیسی ہے؟ یہ الکتاب بالکل پیرالل ہے دجالی تہذیب سے، موجودہ تہذیب سے۔ موجودہ تہذیب، کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں موجودہ تہذیب کے بارے میں؟ کیا میں اپنی طرف سے فلسفہ بنا رہا ہوں؟ آپ خود جائیں یوٹیوب پر دیکھیں، آپ خود جائیں گوگل کریں، آپ خود جائیں آرٹیکلز پڑھیں، آپ خود جائیں سائنٹسٹ کو پڑھیں، آپ خود جائیں فلاسفرز کو دیکھیں، وہ لوگ کیا یہ نہیں کہتے کہ دنیا ایٹم سے وجود میں آئی ہے؟ کیا وہ نہیں کہتے کہ یہ ایک بلاسٹ ہوا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ ایک ذرہ تھا جو بے جان تھا؟ وہ خود مانتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی، کوئی حیات نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی دنیا بنا چکا ہے اور ایک بلاسٹ ہوا؟ بلاسٹ ہو کے تو ویسے تو تباہی ہوتی ہے، یہاں پر الٹا ہو گیا، بلاسٹ ہو کر رنگینیاں پیدا ہو گئی، بلاسٹ ہو کے یہ دنیا اتنی حسین نظام میں چل رہی ہے۔ سورج کو یہ بھی بتا دیا اس ایٹم نے کہ تم نے روزانہ اس ٹائم پر آنا ہے، اس ٹائم پر جانا ہے، اس کے بعد چاند کو نکلنا ہے اور ستاروں کو چمکنا ہے، اور رات ایسی ہونی چاہیے، دن ایسا ہونا چاہیے، بادل اس ٹائم پہ آنے چاہیے، بادل اس ٹائم پہ نہیں آنے چاہیے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ کیا طرز فکر ہے؟ کیا یہ معمہ نہیں تو فلسفہ ہے؟ اسے فلسفے کا نام دیا گیا، اسے فلسفی کہا جائے گا، اسے عقل مندی کہا جائے گا؟ کیا یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو یہ کہتے ہیں بیکاز وی تھنک، ہم سوچتے ہیں اسی لیے ایتھسٹ ہیں؟ عجیب بات ہے۔ تو یہ اتنا ٹیڑھا پن، اتنی کجی، اتنی اس کے اندر پیچ و خم ہے کہ ذرا سی بھی عقل رکھنے والوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، لیکن یہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ لوگ ایک تہذیب کا شکار ہیں، کیونکہ وہ لوگ ان کی خود کی تعلیمی اداروں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، کیونکہ انہوں نے انہی کی نیوز سنی ہے، انہوں نے انہی کو بڑا سمجھا ہے، انہوں نے انہی کو خدا سمجھا ہے، انہوں نے انہی سے مرعوبیت اختیار کی ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ بے وقوف، دیوانہ، پاگل، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو یہ جب کجی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو سورۃ الکہف اپنی پہلی آیت میں بتاتی ہے کہ تم اتنے پیچ و خم میں نہ پڑو، تم اتنے معمات میں نہ پڑو، تم اتنے پریشان نہ ہو، تمہیں صحیح راہ چاہیے تو آؤ، میرے بندے پر اتاری ہوئی ایک کتاب ہے جو ولم یجعل لہ عوجا ہے، جس کے اندر کسی قسم کی کجی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ٹیڑھاپن نہیں ہے۔ یہ ہے حقیقی ارتقاء۔ یہ حقیقی جو ارتقاء ہوا ہے، یہ ارتقاء کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ارتقاء، ارتقاء کے نام پر جھوٹ، ارتقاء ترقی کے، ٹیکنالوجی اور آگے بڑھنے کے نام پر اپنے آپ کو خود ہی الجھا لینا اور خود ہی بے وقوف بنا لینا۔ تو قرآن کیا ہے؟ ایک دستور العمل ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ تمہیں ٹیڑھے پن کا شکار نہیں ہونا۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کا ایک چراغ ہے جو تمہیں بتاتا ہے کہ ان اندھیریوں میں کیسے صحیح راستہ اپنانا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بس ختم ہو رہا ہے اب، انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ میں ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آتے ہیں وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، جو ابھی بتا رہا تھا میں۔ اس کتاب کا رشتہ کس سے ہے؟ جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا اس کو تھوڑا ایلابریٹ کر رہا ہوں۔ اس کتاب کا رشتہ لم یجعل لہ عوجا سے ہے۔ اس کتاب کا رشتہ موجودہ تہذیب سے نہیں ہے، یہ آپ کو پہلی آیت میں بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ جملہ ذہن میں رکھو، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، ذہن میں رکھو۔ اس کتاب کا رشتہ کس سے ہے؟ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ ٹیڑھا پن کا مطلب فکری ٹیڑھا پن، ٹیڑھے پن کا مطلب جو فلسفیز ہوتے ہیں، جو فلسفے ہوتے ہیں، جو افکار ہوتے ہیں، جو نظریات ہوتے ہیں، جو پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی فکری چیزیں ہوتی ہیں، ان سب کے اندر جو ٹیڑھا پن ہوتا ہے قرآن اس سے رشتہ نہیں رکھتا۔ اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے جاننے سمجھنے والوں کو قرآن اس ٹیڑھے پن سے نکال بھی دیتا ہے۔ تو قرآن کا رشتہ کس سے ہے؟ الکتاب کا رشتہ کس سے ہے؟ لم یجعل لہ عوجا سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ قیمن، قیمن کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا، لازوال۔
اس کا عام طور پر ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے قیمن بالکل ٹھیک، قیمن بالکل سیدھا، قیمن بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن قیمن کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ ہے لازوال، مستحکم، اٹل، کبھی نہ بدلنے والا، کبھی نہ بدلنے والا، کبھی نہ بدلنے والا۔ یہ جو دنیا میں راگ الاپتے ہیں نا لوگ، دنیا نے اتنی ترقی کر لی اور اتنی ترقی کر لی اور اتنی ترقی کر لی، ذرا ترقی کی ڈیفینیشن تو بتاؤ، بتاؤ ترقی کی ڈیفینیشن۔ ترقی کسے کہتے ہیں؟ ترقی کہتے ہیں ہر آنے والی چیز کیا کرتی ہے؟ اس سے پہلے والی جو چیز تھی جس کو مانا جاتا تھا، جس کو تسلیم کیا جاتا تھا، جس کو حق سمجھا جاتا تھا، جس کو ہر جگہ پھیلایا جاتا تھا، وہ غلط قرار دے دی جائے۔ میں اس کو مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بلکہ بعض محققین نے اور بہت سے لوگوں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ صرف ایک فیشن کو لے لیجیے آپ، صرف ایک فیشن، ایک فیشن ایک جگہ پر ایک سال تک ٹکتا بھی نہیں ہے۔ ایک چیز ایک چل رہی ہے، چلتے چلتے اچانک سے کہہ دیا جاتا ہے یہ اولڈ چیز ہے، یہ ختم ہو گیا اس کا فیشن، اب نیا فیشن آ گیا۔ وہ کیوں بھائی؟ بس آ گیا، کلچر ہے، طریقہ ہے، فلاں ایکٹر نے پہنا، فلاں سیلیبریٹی نے یہ شروع کیا، فلاں ڈیزائنر نے یہ ڈیزائن کیا۔ اسے کہتے ہیں ترقی۔ اپ ٹو ڈیٹ رہو جناب، اپ ٹو ڈیٹ رہو، جیسے دنیا چل رہی ہے ویسے چلو، گو ود دا فلو۔ اتنے حسین اتنے پیارے جملے ہوتے ہیں، حقیقت میں کیا ہے دیکھیے، حقیقت میں یہ ہے کہ ہر آنے والی چیز وہ پچھلی چیز کو ختم کر دیتی ہے جو پہلے سچ سمجھی جاتی تھی، جانی جاتی تھی، مانی جاتی تھی، تسلیم کی جاتی تھی، ان کو حق ان کے حقائق پر انسان کو پورا بھروسہ ہوتا تھا۔ تو مثال کے طور پر نا ایک لطیفہ پیش کیا جا رہا ہے، آج کل اگر کوئی جا رہا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے، مثال کے طور پہ کوئی لڑکی ہے، کوئی عورت ہے، وہ جا رہی ہے موجودہ زمانے کا بالکل جدید قسم کا کوئی لباس وہ خرید رہی ہے، تو اسے وہ خریدنے کے بعد سب سے زیادہ جلدی اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ کب گھر جائے گی، کب پہنے گی، کب پہنے گی، کب یہ ٹریفک ختم ہوگی اور کب وہ اسے پہننے کا موقع ملے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ فیشن چینج ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ خیر یہ ایک مزاح ہے سمجھانے کے لیے کہ ارتقاء اس چیز کا نام ہے جو آج بہت زیادہ ویلیبل ہوتی ہے، کل اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں ارتقاء۔ یہ کیسا ارتقاء ہے جس کے اندر کسی قسم کا قیام نہیں ہے، یہ کیسا ارتقاء ہے جس کے اندر ہمیشہ بس زوال ہی زوال ہے، یہ کیسا ارتقاء ہے جس کے اندر مضبوطی نہیں ہے، کبھی بھی وہ گر سکتا ہے، کبھی بھی وہ ختم ہو سکتا ہے۔ میں صرف ایک فیشن کی بات کر رہا تھا، جب سے آپ دنیا کے نظام کو دیکھ لیجئے، کبھی ڈیموکریسی کو لایا جاتا ہے، کبھی سیکولرزم کو لایا جاتا ہے، کبھی لبرلزم کو لایا جاتا ہے، کبھی کیپٹلزم کو لایا جاتا ہے، کوئی ایک نظام پر دنیا چلتی ہے نہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کیپٹلزم راہ نجات ہے، کبھی کہا جاتا ہے نہیں کیپٹلزم نہیں، سیکولرزم دنیا والوں کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، یہ چلائے گا دنیا کو اور اس میں دنیا کے لیے انصاف ہے۔ نہیں، کبھی رأس المالیہ لایا جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز لائی جاتی ہے، کبھی لبرلزم کو لایا جاتا ہے اور کبھی کمیونزم کو لایا جاتا ہے، ایک چیز پہ ہے ہی نہیں۔ لیکن الذی انزل علی عبدہ والا جو الکتاب ہے نا، وہ لازوال ہے، وہ مستحکم ہے، وہ مضبوط ہے، وہ اٹل ہے، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ یہ وہی چیز ہے، وہی قیم ہے جو ہر دور میں ہر نبی نے سکھایا ہے۔ یہ وہ القیم کتاب ہے جو کبھی بدلتی نہیں ہے، یہ وہ نظام ہے جو حاکم، ایسا حاکم جو حکیم بھی ہے، جو حکمتوں سے واقف بھی ہے، جس نے خود حکمتیں ایجاد کی ہیں، جس کو پتا ہے کہ انسان کو میں نے بنایا تو انسان کی راہ نجات کس میں ہے، انسان کیسے بہترین زندگی گزار سکتا ہے، انسان کیسے ترقی کو چھو سکتا ہے، انسان کیسے ترقیوں کو اپنے پاؤں تلے رون سکتا ہے، کیسے ترقیوں کو بڑی کیا کہتے ہیں کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے ترقیوں کو پاتے ہوئے، کہ اللہ کو پتا ہے۔ اسی اللہ نے اٹل نظام بنایا، ان کے جیسا نہیں۔ اسی لیے میں نے ایک تقریر میں کبھی کہا تھا، جب ہندوستان میں ہوموسیکشولیٹی کو پروموٹ کیا جا رہا تھا تو اس وقت ایک تقریر تھی میری، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ تم نے آزما کے دیکھ لیا ہے سیکولرزم کو، تم نے چلا کے دیکھ لیا ہے کمیونزم کو، تم نے آزما کے دیکھ لیا ہے لبرلزم کو، تم نے فلاں نظام اور فلاں نظام اور فلاں ازم اور فلاں انزم کو آزما کے دیکھ لیا،
ذرا کبھی اسلامزم کو بھی اپنا کے دیکھ لو. اسلامزم کو اپناؤ گے تو اسے چھوڑو گے نہیں، یہ نہیں کہو گے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اور نظام کی تلاش ہے. نہیں، جب اسلامزم کو اپناؤ گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ لم یجعل لہ عوجن ہے، یہ بالکل قیم ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل سیدھا ہے، یہ لازوال ہے، یہ مستحکم ہے، یہ مضبوط ہے، یہ اٹل ہے. آئی سمجھ میں بات؟ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں قیمن، کیا ہے وہ؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. یہ بات بتاتی ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کی ہدایات، اس کا نظام، اس کے اندر جو تربیت ہے، یہ سب کچھ صحف ابراہیم میں بھی ہے، صحف موسیٰ میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ تورات و انجیل میں بھی ہیں. بہرحال ساری باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تہذیب جدید دراصل صرف ظاہری فکر اور عمل کے گرد گھومتی ہے. عصر حاضر کا انسان سائنس ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، ان سب کے بتوں کا پجاری بن چکا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ طاقت ایٹم میں ہے، حفاظت حکومتوں کے پاس ہے، اور رزق بینکوں کے رحم و کرم پر ہمیں ملتا ہے. ایٹمی فلسفہ اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا پھر سب کچھ بن گیا، اور وہی کچھ اب خالق کا درجہ رکھتا ہے. انسان قرآن کو چھوڑ کر ڈیٹا پر بھروسہ رکھتا ہے. ڈیٹا کا مطلب جو بیانات ہوتے ہیں، بیانات کیسے بولوں؟ ڈیٹا، بھائی آج کل ڈیٹا سائنس چل رہی ہے نا. یہ لفظ سمجھیے آپ. ڈیٹا کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ موبائل کا ڈیٹا آتا ہے ریچارج کراتے ہیں، وہ والا نہیں ہوتا یہ، ٹھیک ہے؟ تو انسان نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ قرآن کو چھوڑ کر اس نے ڈیٹا پر بھروسہ کر رکھا ہے. یعنی ہماری تخمینیات جو ہوں گی، ہمارے ایسٹیمیشنز جو ہوں گے، ہمارے ایکسپیکٹیشنز جو ہوں گے کہ اب بارش ہوگی، اب فلاں ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی، اس کے اوپر مکمل طور پر بھروسہ کر لیا اس نے. وہی سے کٹ کر وائی فائی سے جڑ چکا ہے انسان. نہیں، وہی نہیں چاہیے. اب وائی فائی ہوگا، اس کے اندر چیک کرے گا، ہر چیز دیکھے گا، گوگل پر سرچ کرے گا، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کرے گا، اور اس سے مکمل طور پر جڑا ہوا ہے. وہ یہ نہیں دیکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا قرآن کے اندر تعلیمات کیا ہے، نہیں، وہ پہلے گوگل پر سرچ کرے گا اور بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے، یہ باتیں سمجھانے کے لیے جملے میں نے لکھے ہیں. تو یہی سب کچھ دجالی نظام ہے، جہاں وہ رب کو بھول جاتا ہے اور مخلوق جو ہوتی ہے وہ خالق بن بیٹھتی ہے. یاد رکھیے، نجات صرف ایمان، قرآن اور توحید سے مکمل ہوتا ہے. کیا کریں ہم؟ کیا کریں؟ یاد رکھیں، یقین رکھیں، الحمدللہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. قرآن سے رشتہ بحال کرنا ہے، فکر خداوندی کو فوقیت دینی ہے. کیا مطلب؟ خدا کا تصور برقرار رکھنا ہے. وہ ایک بہترین سا نعرہ ہے نا، سپر پاور صرف اللہ، لا الہ الا اللہ. اتنا بہترین نعرہ ہے یہ، توحید کو بھر بھر کے پلاتا ہے. یہ سپر پاور صرف اللہ، لا الہ الا اللہ. تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ روحانی تربیت اپنی کرنی ہے، سجدوں میں اپنا وقت لگانا ہے، ذکر میں اپنا وقت لگانا ہے، تفکر کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور ان سب چیزوں کو پھیلانا ہے، اس کی خدمت بھی کرنی ہے. جتنا ممکن ہو سکتا ہے اپنے اجتماعی نظام کو نیک لوگوں سے، صالحین سے جوڑنے کی کوشش کرنا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین کے ساتھ رہ جاؤ، صالحین کے ساتھ رہو، فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اپنی تعلیم کے اندر اللہ کو لے آنا ہے، اللہ کا ذکر ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہتا صرف اقرا، نہیں، قرآن کہتا ہے اقرا باسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو. وہ تعلیم، وہ نظام جو اللہ کے نام کے بغیر ہوتی ہے وہ ناجائز اور حرام ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دجالی تہذیب کی طرف لے جاتی ہے اور خود اپنے آپ کو گڑھے میں گرانے والے کام ہوتے ہیں. اسی لیے اپنے نصابوں میں، اپنے سلیبس میں، اپنی ہر چیز میں پڑھنے سے پہلے اللہ کا نام لو، اللہ سے مدد مانگو، نبی کو سمجھو، نبی کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے. وحی ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو اپنے کردار میں شامل کرنا چاہیے. اور یہ سب کچھ کب ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم سورۃ الکہف کو سمجھیں، کیونکہ سورۃ الکہف میں ان سب کا طریقہ کار موجود ہے. سورۃ الکہف ایک بہترین تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت شاندار، بہت لازوال، قیم، جس کے اندر کسی قسم کا کوئی اعوجاج اور کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. ایک عظیم ترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسخہ کیمیا ہے سورۃ الکہف. اللہ تعالیٰ ہمارے
اتنی دیر جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے میں لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، ہماری آنکھوں سے صرف اور صرف حق کو دکھائے اور حق کو سمجھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دجالی فتنے سے محفوظ رکھے، خود دجال سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انسان بنائے جو ساری دنیا کے بدل جانے پر بھی ہم ایک اللہ کو ماننے والے بنے، ہم ایک اللہ ہی کو سجدہ کرنے والے بنے، اور صرف ظاہری طور پر نہیں، دل سے حقیقت میں ایمان ہمارا حقیقت ہو، ہمارا ایمان محض ڈمی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت 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 زیادہ بھر بھر کے ایمانی قوتیں، طاقتیں، بصیرتیں، بصارتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ اسباب پیدا کر دے جس سے ہم اپنے ایمان کو چارج کر سکیں، ایمان کو مضبوط کر سکیں، ایمان کے شعلے کو جوالا بنا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کا یہاں آنے کے لیے بہت 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 زیادہ شکریہ، اتنی دیر آپ لوگ موجود رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔